اخلاقیات کے حوالے سے 40 احادیث کے مجموعے پر مشتمل ایک کتاب الاربعین فی الاخلاق سے آج ہم دوسری حدیث پڑھ رہے ہیں۔ اس حدیث کے راوی سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور سیدنا انس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے بھائی کے لیے وہی چیز پسند نہ کر لے جو اپنے لیے کرتا ہو۔ تو یہ بہت بڑا اصول اس حدیث میں بیان ہوا کہ آپ جو چیز اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہی چیز اپنے بھائی کے لیے پسند کریں۔ جامع ترمذی کی ایک روایت میں اسی بات کو اس طرح سے بیان کیا گیا کہ اپنے بھائی کے لیے وہ احب لاخیک ما تحب لنفسک تکن مسلمہ، اپنے بھائی کے لیے اگر اسی چیز کو پسند کرنے لگ جاؤ جو تم اپنے لیے کرتے ہو تو یہی اسلام ہے۔ اور ایک روایت میں سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے موجود ہیں، اور اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ نصیحتیں ارشاد فرماتے ہیں، اور ان نصیحتوں سے بیان کرنے سے پہلے جو جملہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جملہ کیا ہے کہ ابو ذر، میں تمہارے لیے وہی چیز پسند کرتا ہوں جو اپنے لیے کرتا ہوں۔ بطور تمہید کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو پیش کیا، اور پھر کہا کہ تمہیں اگر موقع ملے کسی دو افراد کے درمیان امیر بننے کا تب بھی کسی کا امیر نہ بننا، کیونکہ امیر اور والی اور حاکم بننے کے بعد جو مسائل اور جن فتنوں اور جن آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس میں انسان بسا اوقات بہت غلط فیصلے بھی کر جاتا ہے۔ تو یہ ایک بہت ہی قیمتی اصول ہے جسے ہمیں اپنی زندگیوں میں نافذ کرنا چاہیے۔ یہ اصول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، صحابہ کرام کی زندگی میں بدرجہ اتم ملتا ہے، اور کئی ایک صحابہ کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی نصیحت کی ہے۔ آپ دیکھیں نبی علیہ السلام کے پاس ایک صحابی آیا اور اس نے سوال کیا، کتنا عظیم سوال ہے، سأل عن افضل الایمان، نبی علیہ السلام سے کیا پوچھ رہا ہے کہ اللہ کے رسول مجھے افضل ایمان کے بارے میں بتلائیں کہ افضل ایمان کسے کہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افضل ایمان یہ ہے کہ ان تحب للہ وتبغض فی اللہ وتعمل لسانک فی ذکر اللہ، کہ تم اگر کسی سے محبت کرو تو وہ محبت بھی اللہ کے لیے ہو، کسی سے نفرت اور عداوت اور بغض ہو وہ بھی اللہ کے لیے ہو، اور اپنی زبان کو اللہ کے ذکر میں خوب لگا دو، یہ افضل ایمان ہے۔ اس شخص نے مزید وضاحت پوچھی تو آپ نے مزید وضاحت میں یہی بات بیان کی کہ کسی اپنے بھائی کے لیے اسی چیز کو پسند کرو جو تم اپنے لیے کرتے ہو، اور اپنے بھائی کے لیے، مسلمان بھائی کے لیے اس چیز کو برا جانو جو اپنے لیے برا جانتے ہو، یہ افضل ایمان ہے۔ یہ افضل ایمان کی ڈیفینیشن اور تعریف رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی۔ اور اگر یہ نقطہ ہمیں سمجھ میں آ جائے تو آپ ذرا اندازہ لگائیں کہ پھر صورتحال کیا ہوگی۔ یہ بڑا پیارا اصول ہے، ہر انسان اپنے لیے نیکی کو پسند کرتا ہے کہ میں نیکی کروں، تو اپنے بھائی کے لیے بھی جب وہ نیکی کو پسند کرے گا تو کیا کرے گا؟
ظاہر سی بات ہے جو علم اس کے پاس آ گیا ہے وہ علم آگے پہنچائے گا، یہی فائدہ ہے۔ اسی لیے فرمایا من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعل، جو اپنے بھائی کی رہنمائی کرتا ہے خیر کے معاملے میں اس کو جو ثواب ملے گا اس کو بھی برابر کا پورا ثواب ملے گا، اور اس کے اجر میں کمی کیے بغیر۔ کیونکہ یہ اس کا رہنما ہے، یہ اس کا خیر خواہ ہے، اس نے اس کی توجہ دلائی ہے، اس نے اس کو وہ عمل بتلایا ہے۔ علم کی ایسی یہ فضیلت نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص جب کوئی علم کے حصول کے لیے نکلتا ہے تو نورانی مخلوق فرشتے اپنے پر اس کے نیچے بچھا دیتے ہیں، اور ہر مخلوق اس کے لیے رحمت کی مغفرت کی دعائیں کرتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ اتنا عظیم اجر اسے کیوں مل رہا ہے؟ یہ فضیلت علم کو کیوں دی گئی ہے؟ وجہ یہی ہے کہ یہ شخص جو علم حاصل کر رہا ہے صرف اپنے لیے نہیں کر رہا۔ اگر یہ شخص صرف اپنے لیے علم حاصل کرے تو یہ علم ہی نہیں ہے، یہ علم نافع نہیں ہے۔ علم نافع یہ ہے کہ اس کو آگے پہنچایا جائے، اسی لیے علم کے کتمان سے روکا گیا۔ علم آ جانے کے بعد اس کو چھپانا، اس کی بڑی سخت وعید آئی ہے، یہ گناہوں میں سے گناہ ہے۔ بلکہ فرمایا کہ الجم یوم القیامت بلجام من النار، قیامت کے دن اسے آگ کی لگام پہنائی جائے گی۔ قصور کیا ہے؟ قصور یہ ہے کہ جو علم آ گیا، یہ دیکھ رہا تھا کہ لوگ گناہ کر رہے ہیں لیکن اس نے روکا نہیں، تو اسے قیامت کے دن آگ کی لگام پہنائی جا رہی ہے۔ یہ گناہ ہے۔ صرف علم آ جائے اور آپ خود عمل کر رہے ہوں اور آپ کے سامنے معاشرہ تباہی کے دلدل میں پھنسا ہوا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر سمجھایا کہ ایک کشتی ہو، اگر 2 منزلہ کشتی ہے اور نیچے والے کہیں کہ ہم اوپر جائیں، پھر اوپر والوں کی منتیں کریں اور پھر پانی لے کر نیچے آئیں، کیوں نہ ہم یہیں سوراخ کر دیں اور نیچے کی طرف سے پانی اوپر آ جائے، اور اوپر منزل والے یہ سمجھ لیں کہ ان کی جگہ ہے، ان کا حصہ ہے، وہ جو چاہے کریں اور نہ روکیں، نتیجہ یہ نکلے گا کہ پوری کشتی تباہ ہو جائے گی، ڈوب جائے گی۔ مثال دے کر سمجھایا کہ اگر تمہارے سامنے کوئی گناہ کر رہا ہے تو اسے روکنا ہے، اور کوئی اچھائی کا کام کر رہا ہے تو اسے بتلانا ہے خیر کے، بلکہ امت محمدیہ کا تعارف یہ کروایا، کنتم خیر امہ، تم بہترین امت ہو، اخرجت للناس، لوگوں کے لیے نکلی ہو، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، لوگوں کو اچھائی کا حکم دیتے ہو، انہیں برائی سے روکتے ہو۔ تو آپ دیکھیں حصول علم کے پیچھے جو ہدف موجود ہے بنیادی، وہ دوسروں کی خیر خواہی، دوسروں کے لیے وہ علم حاصل کیا جاتا ہے کہ ان تک وہ علم پہنچایا جائے، اور اگر ایسا نہ ہو یہی علم اس کے لیے وبال بن جائے گا۔ وہ علم اس کے لیے وبال ہے جو اس نے حاصل کیا، خود اس پر عمل نہ کیا، اور وہ علم بھی وبال ہے جس کی وجہ سے اس نے دوسروں کی رہنمائی نہ کی اور لوگ اس کے سامنے گمراہ ہو رہے ہوں۔ اس لیے علم آ جانے کے بعد فرض ہو جاتا ہے اس علم کو لوگوں تک پہنچانا۔ یہ کہہ کر جان نہیں چھوٹے گی کہ بھائی ٹھیک ہے وہ اپنی مرضی کرے، میں اپنی مرضی کروں، میں نے اپنی قبر میں جانا ہے، اس نے اپنی قبر میں جانا ہے، نہیں، اصلاح کرنی پڑے گی، خیر خواہی کرنی پڑے گی۔ تو یہ جب ہی ممکن ہے جب یہ اصول کو جو شریعت نے ہمیں دیا ہے کہ اپنے بھائی کے لیے وہی چیز پسند کرنی ہے جو اپنے لیے کرنی، تبھی آپ کسی کی خیر خواہی کر سکے۔ اور اسی طرح برائی کا معاملہ ہے، آپ برائی سے کسی کو روکیں گے اسی وقت جب آپ یہ بات سمجھ لیں کہ یہ برائی جس طرح آپ کو اس کا انجام پتہ ہے، اس انجام سے آپ اپنے لیے اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں، آپ اپنے بھائی کے لیے بھی وہی فکر مند ہو۔ اور اس مثال کو دوسرے انداز میں بھی سمجھیں کہ آپ کسی کی ذات کو، اس کے گھر والوں کو، اس کی عزت کو نقصان پہنچانا بالکل اسی طرح برا جانیں جس طرح آپ اپنی عزت کے حوالے سے برا سمجھتے ہیں۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مثال کے ذریعے سے یہ بات سمجھائی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک شخص آیا اور وہ اجازت مانگ رہا ہے۔ کس چیز کی اجازت ہے؟ اجازت ہے کہ اللہ کے رسول مجھے اجازت دے دیں کہ میں جو گناہ کرتا ہوں کرتا رہوں، جو میرے افیئرز ہیں گناہ کے اور برے تعلقات ہیں وہ قائم رہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے سمجھانے کا انداز دیکھیں، نقطہ سمجھ میں آ گیا، بنیادی اصول کے ذریعے سے سمجھایا۔ فرمایا کیا تم یہ پسند کرو گے کہ اسی طرح کے تعلقات ہماری ماں کے ساتھ قائم کیے جائیں؟ کہا کہ نہیں اللہ کے رسول، میری قطعاً خواہش نہیں ہوگی۔ فرمایا کہ وہ خاتون بھی تو کسی کی ماں ہوگی،
کیا تم یہ پسند کرو کہ تمہاری بہن کے ساتھ اس طرح کے روابط رکھے جائیں؟ کہا اللہ کے رسول میں یہ پسند نہیں کروں۔ کہا کہ پھر وہ بھی کسی کی بہن ہے، وہ شخص کیسے پسند کرے گا؟ اس انداز میں سمجھایا کہ اس شخص کو سمجھ میں آ گئی اور اس نے عزم کر لیا اللہ کے رسول قطعاً میں ایسا نہیں کروں۔ پھر پیارے پیغمبر علیہ السلام نے اس کے لیے دعا کی، اللہ اسے ہر قسم کی برائی سے محفوظ رکھ۔ تو یہ اصول اگر ہمیں سمجھ میں آ جائے کہ میں اپنے بھائی کے لیے وہی چیز پسند کروں جو اپنے لیے کرنا ہے، تو انسان اس طرح کے گناہوں سے بھی اپنے آپ کو بچاتا ہے کہ اس کی عزت میری عزت ہے۔ دیکھیں نا، غیبت میں بھی یہی اصول سمجھ لیں، تہمت میں، الزام میں، بہتان میں یہ اصول اگر ہمیں سمجھ میں آ گیا، ہم غیبتیں چھوڑ دیں گے۔ ایک شخص موجود نہیں ہے اور ہم اس کے خلاف طرح طرح کی باتیں کر کے خوش ہو رہے ہوں اور محفل کو خوب گرم کر رہے ہوں، اور محفل جو ہے وہ جس کو کہتے ہیں کہ وہ زعفران بنی ہوئی ہو، لوگ اس سے محظوظ ہو رہے ہوں، لطف اندوز ہو رہے ہوں، لیکن کسی کی عزت اچھالی جا رہی ہے اور کسی کو اس کو پرواہ نہیں ہو، اس وقت کون سی چیز انہیں غیبت سے روک سکتی ہے؟ ایک ہی چیز ہے، اور وہ اس شخص کی جگہ اپنے آپ کو رکھ لے۔ اگر میری اس طرح سے برائیاں ہو رہی ہوں تو مجھ پر کیا بیتے گی؟ اگر وہ اپنے لیے برداشت نہیں کر سکتا تو پھر کسی دوسرے کے لیے اس چیز کو کیسے برداشت کر رہا ہے؟ یہ بنیادی نقطہ اگر صحیح طرح سے سمجھ میں آ جائے تو پھر ہماری ضرورت نہیں ہوگی کہ ہم کسی کی غیبت کریں، ہم کسی پر بہتان الزام تراشیاں لگائیں یا اور طرح طرح کے ہم دھوکیں کسی کو دیں۔ تو یہ اصول بڑا کلیدی اصول ہے، بڑا بنیادی اصول ہے معاشرے کے اسلام میں، اور نبی علیہ السلام نے بڑے احسن انداز میں اس بات کو سمجھا دیا کہ یہ اصول ایمان اور اسلام سے کس طرح سے جڑا ہوا ہے۔ جتنا اس اصول میں آپ کم ہوں گے اتنا آپ ایمان سے دور ہوتے چلے جائیں گے، اتنا آپ اسلام سے دور ہوتے چلے جائیں گے، اور اگر بالکل یہ اصول آپ پر زیرو ہوا تو پھر بالکل آپ ایمانی دولت سے محروم بھی ہو سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں دوسروں کا خیر خواہ بنائے، اپنا بھی خیر خواہ بنائے، اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب۔